بات وہ کہی جائے جو مکمل طور پہ اصول پہ دلالت کرتی ہو بھائی. ہم نے 4 اصول مانے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. مثال کے طور پر صحیح حدیث ہونے کی وجہ سے آپ اپنی اصول اگر آپ بیان کریں گے، اپنا اصول بیان کر رہے ہیں، صحیح حدیث ہے لیکن آپ اپنا اصل اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہم قیاس کو مان رہے ہیں، تو کیا وہ دلیل آپ کی مانی جائے گی؟ نمبر 1 بات یہ طے ہوئی تھی کہ بیچ میں نہیں بولا جائے گا. ایک بے اصول آئندہ خیال رکھیے گا، بیچ میں نہیں بولا جائے گا. ہم چپ ہو جاتے آپ بول دیتے. ہم نے کہا میرے 4 اصول ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. سب سے پہلا ہم نے کیا کہا؟ کتاب اللہ. ہم نے کیا کہا؟ قرآن مقدس. واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی. دوسرا ہمارا سنت نبویہ. تیسرا واولی الامر منکم، واولی الامر منکم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ نمبر 221 پر فرماتے ہیں یعنی اہل الفقہ، اس سے مراد اہل فقہ ہے، یعنی فقہا کی جماعت ہے. جو فقہا کی جماعت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. کیا کہتے ہیں؟ اجماع. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر آپس میں نزاع ہو جائے تو اس کو لوٹا لو اللہ اس کے رسول کی طرف. جو مسئلہ منصوص ہے یعنی ثابت ہے قرآن و حدیث سے، اس کی علت تلاش کر کے دوسرے کی طرف کسی چیز کو لوٹا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ قیاس. جو مسئلہ کہیں ثابت ہے اور اس کی ایک مثال کے بعد سے ذریعے سے عرض کی جائے کہ مکھی ہے، مکھی کا مسئلہ ہے، مکھی پانی میں گر گئی، پانی پاک ہے یا ناپاک ہے کہ نہیں پتا. ہم کہیں قرآن و حدیث سے مسئلہ دکھاؤ، قرآن و حدیث سے مسئلہ دکھاؤ، ہم دکھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی گر جائے تو اس کا دوسرا پر بھی ڈگو دو، اس کے ایک پر میں شفا ایک پر میں وبا، نکال کے پھینک دو، پانی پاک ہے، پانی پی لو. ہمیں مچھر گر گیا، مچھر گر گیا، آپ کیا کریں؟ اب قرآن و حدیث دکھاؤ، کہنے نہیں ہے، نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ فقہائے کرام فَإِن تَنَازَعْتُمْ پر عمل کریں گے. اب مکھی کو قیاس کریں گے، حدیث پر قیاس کریں گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں لوٹاؤ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف. اب ہم نے مچھر کو قیاس کیا مکھی کی طرف، یا مچھر کو قیاس کیا مکھی کی طرف. یہ کیا ہے؟ قیاس. کیا ہے؟ قیاس. لوٹایا اللہ اس کے رسول کی طرف. ہمیں مسئلہ مل گیا، اللہ کے نبی نے مچھر کے اندر مکھی کو باہر نکالا تھا، مچھر کو بھی نکالا جا سکتا. ہمارے یہ 4 اصول ہیں. 4 اصول کو جو حضرت نے آیت پڑھی تھی انہیں اصول سے واضح کر دیا. ٹھیک ہے بات. ہم نے ان کے جو 4 اصول تھے میرے اہل سنت والجماعت کے، ہم نے اپنے 4 اصولوں کو جو آیت انہی نے پڑھی تھی اسی آیت سے واضح کر دیا. ان کے جو اصول ہیں پھر سے پڑھ کے سنا دیے جائیں. قرآن مجید اور احادیث نبویہ نہ ہونے کی صورت میں اجماع امت اور قیاس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ بات انہی نے کہی ہے، مولانا سے کہی تھی، یہ تو بول دیے بعد میں، مولانا نے کہی تھی. اور میں نے مولانا سے پوچھا یہ بڑے نے لکھی؟ کہا ہاں لکھی. انہوں نے اقرار کیا. تو صرف اتنا سا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی جو بڑوں نے اقرار کیا ہے وہ کسی کتاب میں تو کیا ہوگا، کہیں تو لکھا ہوگا. یہ تو ہے نہیں، ہم تو شیعہ تو ہے نہیں کوئی ہمارا قرآن غار میں رکھا ہو اور نکال کے لایا جاوے. ہم تو مسلمان ہیں، سب کچھ واضح ہے، ہمارا دین بالکل واضح ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے. تو ہم اپنی بات کو بالکل ایسے کھلی ہوئی کتاب کی طرح سمجھائیں کہ مجموعے کے سمجھ میں آئے. یہ تھوڑا بات ہوئی کہ یہ دلیل یہاں ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، یا ہمیں نہیں پتا، ابھی بعد میں بتائیں گے. یہ بات اگر یہاں ہونی تھی تو اس سے پہلے بھی ہو سکتی تھی. یہاں بات ہونی مجموعے کے سمجھ میں آئے، آخری بات ہو کہ مجموعہ لے کے جائے کچھ. بھائی اپنے جو اصول آپ نے بتا دیے اس پر آپ کوئی واضح بات کر دیں یا کہہ دیں یہ اصول میرے کسی اکابر نے نہیں لکھے یا لکھے ہیں مجھے نہیں پتا. بس اتنی سی بات آپ کو کہنی ہے. آپ اپنے اصول کو ایسی آیات پڑھ رہے ہو اور اس میں آیات سے غلط استنباط کر کے اپنا اصول ثابت کرو تو کہیں بے اصولی ہوئی ایک طرح سے کہا جائے. بات ہوئی آپ جی. جب آپ کے سامنے ہماری آواز ایسے بھائی صاحب سے ایک بات ہماری جب ثابت ہو گئی کہ ہمارا جھگڑا ہے 20 رکعت تراویح اور سورہ فاتحہ کے مسئلے، اس میں تنازع ہے ہمارا ان کا احناف اور اہل حدیث کا، یعنی کہ اب ہم اس مسئلے کو قرآن حدیث کی طرف پڑھتا ہے اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے حکم کے مطابق. بات ہی صاف ہو گئی. خامخواہ الجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جب اللہ کا میں نے آپ کا حکم بتا دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو کدھر لے جاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اللہ اس کے رسول سے ثابت کر دو، ہم مان جائیں گے. اگر ہم ثابت کر دیں آپ مان جائیے. کتنی چھوٹی سی بات ہے، سمپل بات ہے، سب کے سمجھ میں آ رہی ہے. اتنی لمبی الجھانے کی ضرورت ہے، جو آدھی بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. ہمارا پھر دیکھیے ہمارا آپ کا جھگڑا ہے 8 رکعت تراویح اور 20 رکعت تراویح پر، ٹھیک ہے نا. اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہمارا ہے. اب اس میں آپ نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں، ایک تنازع ہو گیا. اب اس جھگڑے کو کہاں لے جائیں گے؟
اللہ اس کے رسول کی طرف ہے نا، کیونکہ وہی عدالت اللہ نے حکم دیا نا، فردو الی اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. اب اللہ اس کے رسول سے آپ ثابت کر دیجئے تو ہم مان لیں گے، اور نہیں آپ ثابت کر پاتے ہم ثابت کر دیں، آپ مان لیجئے. چھوٹی سی بات ہے بس. قیاس کی جو تعریف آپ نے پوچھی تھی کہ آپ جو ہے دلیل آپ دیں قیاس اور اجماع کی. صحیح نسائی کی تعریف، صحیح نسائی میں صحیح نسائی شریف حدیث نمبر 2203. یہ ہمارا فقہ الحدیث ہے، فقہ الحدیث ہے، پیج نمبر 58. اجماع لغوی اعتبار سے اجماع عزم پختہ ارادہ اور کسی بات پر متفق ہونے کو کہتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر، اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا جو فجر سے پہلے ہی روزہ رکھنے کی نیت نہ کرے. اور قرآن مقدس میں ہے فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنا معاملہ اپنے شرکا سے مل کر پختہ طور پر طے کر لو. اصلاحی اعتبار سے اجماع کی تعریف کی جاتی ہے کہ اجماع سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کسی دلیل کے ساتھ کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا. یہ ہے ہماری دلیل. حضرت نے بات کی اجماع کی بات بتائی کہ اجماع ایسے کہ پھر تو وہی سوال ہے کہ بھائی اتنی دیر کی بات میں ہم نے اجماع تو پوچھا نا کسے کہتے ہیں، ہم نے یہ پوچھا تھا اجماع کسے کہتے ہیں؟ نہیں، ہم نے یہی کہا تھا بھائی یہ جو آپ نے دلیل لکھی ہے کوئی بات ہم نے پوچھی نہیں ان سے کہ اجماع کسے کہتے ہیں، قیاس کسے کہتے ہیں. ہم نے صرف یہ کہا تھا تو آپ نے دلیل لکھی قرآن اور احادیث نبویہ نہ ہونے کی صورت میں ہم اجماع امت کی طرف جائیں گے اور قیاس پر عمل کر سکتے ہیں. قرآن اور احادیث نبویہ نہ ہونے کی صورت میں اجماع امت اور قیاس پر عمل کر سکتے. اجماع کا معنی تو پوچھا نہیں تھا، الحمدللہ اجماع کا معنی پتہ ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا. اور دوسری بات جو حضرت نے فرمائی کہ جو یہ دعویٰ انہوں نے ابھی لکھ کے دیا، اگر یہ دعوی ہم دونوں کے نزدیک مسلم نہیں ہوگا تو بات صحیح چلے گی. بھائی کی جو بات تھی مستقیم بھائی کی، مستقیم بھائی کہہ رہے ہیں ہمارا چھوٹا سا مسئلہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپس میں اختلاف ہو گیا اس کو لوٹا لو اللہ اس کے رسول کی طرف. یعنی قرآن و سنت دیکھ لو، ہم دونوں میں 20 رکعت تراویح کے مسئلے میں اور فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اختلاف ہے، اور قرآن و سنت دیکھ لیں. یہ حضرت نے یہ بات کہی اور آپ نے مطلب اتنی لمبی چوڑی تقریر کری، کسی کی سمجھ میں آئی نہیں آئی. میری اتنی چھوٹی سی بات ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اندر کی مناظرے کے اندر کی بات کر لو اس پہ 20 رکعت تراویح اور قرأت خلف الامام پر، اس پر بات کر لو اور قرأت خلف الامام پر، اور جو اصول لکھے ہیں اس سے بات ہٹ جاؤ. حضرت بات کر لیں، بیچ میں ہم نہیں بولے تھے صحیح، تو انہوں نے کہا کہ اس بیچ بات سے ہٹ جاؤ. مطلب یہ جو بات ہے یہ کس نتیجے کی ہوئی، یعنی سمجھانے لائق ہوئی عوام کو، اور یہ آپ کا منہج ہے. بھائی بات تو منہج کے ذریعے سمجھی جائے گی، آپ کے ذریعے سے سمجھی نہیں جائے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ہم نے ابھی بتایا وضاحت کے ساتھ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کیا ہے، لوٹانا کیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، اور کن مسئلوں میں لوٹایا جائے گا، ہے نا بات. تو یہ بات اصل موضوع کی ہے 20 رکعت، اور ہم اسی لیے آئے ہیں اصل موضوع کی بات کرنے کے لیے. لیکن جو منہج بتایا اس منہج کے مطابق بات ہوگی کہ خلط نلط ہو کے بات ہوگی. ہم بھی دلیل دینے لگے، آپ بھی دلیل دینے لگے، دونوں طرف سے دلیلیں پڑھی جانے لگے، وہ کہیں صحیح ہے وہ کہیں صحیح ہے. پہلے منہج متعین نہیں ہے. جب شروعاتی میں اختلاف ہے تو اندر جا کے کتنا اختلاف ہوگا، بات واضح ہو پائے گی. بھائی جب شروعات میں اختلاف ہوگا تو اندر بات کے درمیان میں بات واضح ہو پائے گی. جب شروعات میں متفق ہوں گے، ہم کہیں ابھی اجماع امت پڑھیں گے، ہم کہیں ابھی ہم اجماع امت پڑھیں گے، آپ کہو گے نہیں یہ آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حدیث نبویہ نہ ہونے کی صورت میں اجماع امت پہ عمل کیا جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کی دلیل دے دو، واضح تو ہو جائے یہ بات ہی غلط ہم کہیں تب.
अरे अपनी जो मुकम्मल बात की, हमने जो बात की उसकी दलील दी कि नहीं, आपको समझ में आई? हमने जो बात की उसकी दलील दी कि नहीं दी? नंबर 1 हम किताबुल्लाह को मानते हैं, नंबर 2 सुन्नत रसूलुल्लाह को मानते हैं, नंबर 3 इज्मा उम्मत को मानते हैं, नंबर 4 क़ियास शरई को मानते हैं। हम इन चारों उसूलों पर अपने अकाबिरीन से भी और कुरान और सुन्नत से भी, कुरान और सुन्नत से भी दलील देने के लिए तैयार हैं। आप भी अपने इन जो दो उसूल लिखे हैं आपने, आप भी अपने उसूलों पर कुरान और हदीस और अपने अकाबिरीन से दिखा दो, बस मसला खत्म, बात आगे बढ़े। जो आपका मकसद है कि बात 20 रकात तरावी में होने लगे, बस इतनी सी बात है। या यूं कह दीजिए, एक मसला और है, या यूं कह दीजिए मुझे पता नहीं कहाँ लिखा है। जैसे मौलाना ने इकरार किया, उन्होंने इकरार किया कि हाँ भाई है, साबित तो है, हमारे अकाबिरीन का मसला है, लिखा भी है, लेकिन ये लिखा है कहाँ लिखा है ये मौलाना बता दी, बस बात खत्म हो जाए, आगे बढ़ेगी बात हमारी तरफ से। आपने बात कही, जैसा आपने बताया कि अपना मनहज बताते हैं, है ना, यही कहा ना आपने, हमारा मनहज आपका मनहज अलग अलग है। पहले ये तस्लीम करिए, पहले ये कहिए हाँ अलग अलग है, मतलब हमारे नबी आपके नबी अलग अलग है। हमारा मनहज कहाँ से आएगा? हमारे साबित हो गया, अपना बता रहे हैं हम, आपका नहीं बता रहे हैं, हमारा भी कुरान हदीस से साबित कर दीजिए। हमारा मनहज आपका मनहज एक है, तनाज़ा हो गया ना, उसको हल कर दीजिए, सिंपल बात है। बस समझ में ये कह रहे हैं कि हमारा मनहज और तुम्हारा मनहज एक या अलग अलग, हमने अलग अलग है, तो कह रहे हमारे नबी तुम्हारे नबी, मनहज और नबी में कोई फर्क है? बिल्कुल है ना भाई, मनहज और नबी में कोई तो फर्क है। हम कह रहे हैं इतनी देर से वो क्या पूछ रहे हैं, मनहजी तो पूछ रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने अकाबिरीन से मनहज बता दिए जाए, और कोई बात ही नहीं हुई। बात बिल्कुल सही कही आपने, अल्लाह ताला ने आपके जरिए बड़ा अच्छा काम ले लिया उम्मत से। आपने जो बात कही है कि हम अपना मनहज दिखा देंगे, हम अपना मनहज बता देंगे, और वही मनहज है जो कुरान और सुन्नत का है, तो कुरान और सुन्नत पढ़ दीजिए, बस इतनी सी बात की जा रही, जो आपने लिखा उसको पढ़ दीजिए, बस बात वादे हो जाए। हम मुस्तकीम भाई जो मसला साफ करना वो हम आपको बता देंगे, जिसमें हमारा आपका तनाज़ा है वो हम आपको साबित कर देंगे कुरान हदीस से, हमारा आपका झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए, बात खत्म। तो ये कह रहे हैं जो हमारा ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने से क्या फ़ायदा। आप हमारे आपके दरमियान यहाँ पर फैसला ये होना था, अकील भाई मौजूद है, कि 8 रकात तरावी हम कुरान हदीस से साबित करेंगे, और इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है या नहीं पढ़ना हम कुरान हदीस से साबित करेंगे। और आप मनहज और इसकी किसी की बात ही नहीं हुई, बात है कुरान हदीस से अपने अपने मामला को जो आप पढ़ रहे, मतलब आप जो कर रहे हैं अमल, वो साफ करेंगे कुरान हदीस से सही सनद के साथ। हाँ इसे साफ कर दीजिए, बाकी उसको छोड़ दो, तरावी की बात। हाँ बस सीधी सीधी हम तरावी की दलील दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम तरावी की दलील दे रहे हैं, इमाम उम्मत से मिसाल दे रहे हैं, तरावी की दलील दे रहे हैं इमाम उम्मत से। ये कह रहे हैं इमाम उम्मत के क़ियास पर उस सूरत में अमल किया जाएगा जब कुरान हदीस नहीं होंगे, तो मेरी दलील मानेंगे, इनके मनहज के खिलाफ दलील। आपने क्या नाम, आपने बात कही कि जो बात असल है वो कर लो, हम कह रहे हैं बात असल तब होगी ना जब कोई चीज मुतय्यन शुरू बात आप ठीक कर लो। असल बात एक ये है, सबसे बड़ी बात ये है हमारे यहाँ जब इनका मनहज कुरान हदीस है उसको मुताबिक आप बात शुरू करें, लिख दो उसको, लिख दो, ये डांट दो, सही है, लिख दो, किसे ये चीज जो आपसे हटा दो, हाँ हटा दो, बस सीधी सी बात करो, हटाओ ये चीज भी। तो आपका क्या है, कुरान हदीस सही मतलब सही सनद के साथ अगर गलत लिख गया तो उसको दोबारा सही कर दो। अरे भाई आप लोग बिल्कुल और पहले बात अल्लाह की किताब से देखी जाए, फिर आपसे से देखी जाए, बात सिंपल बात है, बात शुरू हो, कम से कम इसमें लग जाएगा, आगे बात बढ़ाई जाएगा। पानी नहीं मांग रहे।